وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید خالد حمید کاظمی۔ سامعین کرام، آج منہاج قاعدہ سبق نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق کی خاصیت یہ ہے کہ اس سبق میں آج ہم حروف مقطعات پڑھنے جا رہے ہیں۔ حروف مقطعات کی کیا تعریف ہے اور یہ کتنے حروف ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ان حروف کو کس قدر لمبا پڑھنا چاہیے، کس قدر ان کی مقدار کا تعین ہم کر سکتے ہیں، کتنا ان کو کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کی تعریف یہ ہے کہ مقطعات سے مراد ایسے حروف کے جن کو جدا جدا کر کے لکھا جائے اور پڑھا جائے۔ یہ عموماً مختلف صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، اور ان حروف کی تعداد 14 ہے، اور یہ بالترتیب قرآنی حروف میں سے ہیں۔ ان میں پہلے الف ہے، اس کے بعد لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، حا، قاف، نون۔ یہ 14 حروف قرآنی حروف جو کہ 29 ہیں، ان میں سے یہ 14 حروف ہیں کہ جن کو آپ کو فردن فردن پڑھنا ہے، اور مختلف صورتوں کی ابتدا میں یہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کو مد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو مد نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو مد کرنی ہوگی۔ مد کیوں کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں چونکہ مد کا سبب موجود ہوگا، وہ ہر حروف مقطعات جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ممکنہ جو مدات ہوں گی ان کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ حروف مقطعات کے جو مختلف صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے گا۔ صاد، صاد۔ جی، اس حرف کو دیکھیے کہ اس کے تلفظ میں الف مدہ ہے، اور اس کے بعد جزم آ رہی ہے، اس کے فوراً بعد جزم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مد کا سبب پایا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں یہ پڑھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد جزم، شد یا حمزہ آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو مد کرنا ہوتی ہے، اور مختلف مقداریں ہیں مدات کی۔ بعض کی 6 حرکات ہے، بعض کی 8 حرکات ہے، اور بعض کی 5 حرکات ہے۔ تو وہ تعین آپ سبب کو دیکھ کر کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ چونکہ مد لازم ہے کہ حروف مدہ کے بعد جزم آ رہی ہے، تو آپ کو یہاں پہ 6 حرکات تک لمبا کرنا ہے، یعنی 3 الف کی مقدار تک آپ کو اس مد کو لمبا کرنا ہے۔ تو اس کو لمبا کریں گے، اور اس جیسی اور مثالیں جو ہم پڑھیں گے حروف مقطعات میں، وہاں پہ بھی آپ ان کو 6 حرکات تک لمبا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاف، قاف، جی قاف۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قاف کے بعد اس کے تلفظ میں الف آ رہا ہے، قاف، الف اور فا۔ اب یہاں پہ الف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد جزم والا حرف آ رہا ہے، جہاں پہ آپ مد لازم کریں گے۔ اگر اس کے بعد شد آ جائے تب بھی مد لازم ہوگی، تب بھی آپ وہاں پہ الف کو 6 حرکات تک کھینچیں گے۔ نون، نون، جی یہاں پہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد نون کے اوپر جزم ہے، تو جب آپ کلمہ نون پڑھیں گے تو آپ کو 6 حرکات تک اس کو لمبا کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ طٰ، طٰ۔ جی اب یہ 2 حروف ہم نے ان کو لمبا نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے تلفظ میں کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ طٰ کے تلفظ میں الف تو موجود ہے، الف مدہ ہے، مگر اس کے بعد جزم والا حرف نہیں ہے، اور ہا اس کے تلفظ میں بھی الف موجود ہے، الف مدہ ہے، مگر اس کے بعد نہ جزم ہے، نہ ہی شد ہے، اور نہ ہی حمزہ ہے۔
تو اس وجہ سے آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو 2 حرکات تک ہی پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں طہ جی، یاسین یاسین جی۔ اس کلمے میں آپ نے دیکھا یعنی حروف مقطعات سے مل کے جو کلمہ بنا ہے یاسین، اس میں سب سے پہلے یا ہے اور اس کے بعد سین ہے۔ یا آپ نے 2 حرکات تک اس کو لمبا کرنا ہے، اور سین اس کو آپ کو 6 حرکات تک لمبا کرنا ہے، چونکہ یا مدہ کے بعد نون ساکن ہے۔ آگے چلتے ہیں طاسین طاسین جی، یہاں پہ بھی آپ کو تو کو 2 حرکات تک لمبا کرنا ہے اور سین کو آپ کو 6 حرکات لمبا کرنا ہے۔ حامیم حمیم الف لام را الف لام را جی، اس حروف مقطعات کے مرکب میں آپ نے دیکھا سب سے پہلے الف ہے، اس کے بعد لام ہے اور اس کے بعد را ہے۔ اب الف کو بھی آپ لمبا نہیں کریں گے، را کو بھی لمبا نہیں کریں گے، صرف لام کو لمبا کر سکتے ہیں، جو کہ لام میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ آگے چلیے الف لام میم الف لام میم جی، الف لام میم را الف لام میم را جی، الف لام میم صاد الف لام میم صاد جی، طاسین میم طاسين ميم عين سين قاف عين سين قاف جی، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ 3 حرف ہیں عین، اور تینوں میں مد آپ دیکھ رہے ہیں عین سین اور قاف۔ اب سب سے پہلا جو حرف ہے عین، اس کے تلفظ میں دیکھیں تو عین میں یا لینیا ہے، یعنی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لینیا ہوتی ہے، تو اس کے بعد اگر جزم والا حرف آتا ہے تو وہاں پر آپ مد کرتے ہیں، اور یہ بھی مد لازم ہے، مد لازم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کو مد لین لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی 3 الف یعنی 6 حرکات تک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کے تلفظ میں نون ساکن ہے، تو یہاں پہ نون کے قواعد بھی اپلائی ہوں گے۔ جہاں جہاں نون ہے کلمے میں، وہاں اس کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ ادغام ہو سکتا ہے، اور اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون کو اپنے مخرج سے چھپا کے ادا کریں گے، اور جہاں پہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ اگر آپ حروف مقطعات میں اظہار کریں، یعنی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ نون ساکن کے بعد حروف مقطعات میں اظہار بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر حرف کو آپ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ تو آپ ادغام بھی کر سکتے ہیں، جیسے تو سین، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو آپ یہاں پہ نون کو میم میں ضم کر سکتے ہیں، سین میم۔ اور اگر آپ اظہار کے ساتھ پڑھیں، یعنی سین کے نون کو بھی واضح کر کے پڑھیں
اور اس کے بعد میم کو الگ سے پڑھیں تب بھی درست ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، اللہ، الف لام میم، اللہ۔ اس کلمے کو، اس حروف مقطعات کے مرکب کو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حرف میم کو اللہ کے لام سے ملا بھی سکتے ہیں، جو کہ اگر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تو یعنی ایک ہی سانس میں آپ نے حروف مقطعات کے ساتھ آیت کو ملانا ہے، تو بعد میں چونکہ حمزہ وصلی آ رہا ہے تو حمزہ وصلی کو درمیان کلام میں گرانا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ حروف مقطعات کی میم کو متحرک کر کے آپ میم اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، آپ یا تو وقف کریں میم پر اور اس کے بعد اللہ پڑھیں، یہ درست ہے، اور اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو پھر میم پر مد نہیں ہوگی بلکہ میم کو آپ صرف 2 حرکات تک کھینچ کے اس کے بعد آپ اس کو میم کے فتح کو لام سے ملائیں گے۔ میں اس کی پریکٹس آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ۔ جی بیٹا اس پہ مد نہیں کریں گے، آخری میم پر مد نہیں ہوگی، آپ اس کو صرف 2 حرکات تک کھینچ کے اس کے فوراً بعد آپ کو میم کو لام سے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ پھر ریوائز کرتے ہیں۔ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ۔ جی 2 حرکات تک آپ کو اس کو کھینچنا ہے، تھوڑا سا طویل کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، تھوڑا کم کریں گے وہ بھی درست نہیں ہے، 2 حرکات تک آپ اس کو لمبا کریں گے۔ سامعین کرام یہ تھا سبق نمبر 16 حروف مقطعات کا بیان۔ آئیے اس سبق کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ صاد، قاف، نون، طه، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طاسین میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، اللہ، الف لام میم اللہ۔ یہ تھا حروف مقطعات کا بیان کہ وہ حروف کے جو قرآنی کلمات کی صورت میں فرداً استعمال ہوتے ہیں اور صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوتے ہیں، جن کی تعداد 14 ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اختتام پر۔
قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم سکھایا اسے اس پر عمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں۔ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ منہاج ویلفیئر میں ہم جانتے ہیں کہ امداد ہی نہیں، ہم نے دکھوں کا مداوع بھی کرنا ہے۔